اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افرغ قلبنا بحب العلم۔ میرے بہت ہی عزیز محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، قرآن سیکھنے والے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ سب کو آج 19ویں سبق میں خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ سبق ایک دفعہ پھر آپ کہیں کہ بہت مبارکباد دیتے رہتے ہیں، تو حقیقی مبارکباد تو آپ نے چونکہ قرآن سیکھنے کا سفر شروع کیا ہوا ہے تو اس کے تو آپ حقدار ہیں ہی، لیکن آج کی مبارکباد کی خصوصی وجہ یہ ہے کہ آج ہم انشاءاللہ یہ جو آج کے اسباق ہیں جس میں سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ، اور آج مزید جو ہے فاعل، مفعول اور فعل، اور آج کا نقطہ تعلیم کے یاد رکھنے کا طریقہ اور کس قدر یاد رہتا ہے اور کیا 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 جائے کہ یاد رہے، اور یوں انشاءاللہ 10 نئے الفاظ جو قرآن میں 642 بار آئے ہیں وہ سیکھتے ہوئے ہم جو ہم نے اپنا ہدف طے کیا تھا، اپنا ٹارگٹ طے کیا تھا. We set up a target. You remember when we started the course on the very first day, on the orientation day, we said that during this course, inshallah, with 20 face-to-face hours, we will be able to translate 41,111 words of Quran with the help of 232 words. So alhamdulillah آج یہ مکمل ہو گیا کہ ہم 232 الفاظ کی مدد سے قرآن میں آنے والے 41,111 الفاظ کا ترجمہ سیکھنے کی جو ہم نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا تھا، اپنا ہدف طے کیا تھا، اس کو اچیو کر لیں گے، اور اس پر اللہ کا انتہائی شکر۔ تو آئیے ایک نظر صرف پچھلے سبق میں، کیونکہ کل کے دن میں ہم نے بڑی زبردست چیزیں پڑھی تھی، تو اس حوالے سے ایک نظر مار لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہی ہوگا، آپ سب نے پڑھا ہے، ہم نے آیہ مبارکہ پڑھی تھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ پھر حدیث مبارکہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھے، یہ سامنے آپ کی طرف اشارہ، وعلمہ، اور اس کو سکھائے۔ تو انشاءاللہ آپ سب نے بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ سیکھنے کے سفر کو آگے چلاتے ہوئے سکھانے والے بن جائیں۔ اور ابھی فوری طور پہ سکھانے والے کیسے بنیں کہ آپ کوئی الفاظ سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کوئی بات سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، خاص طور پہ جو الفاظ قرآن میں بہت مرتبہ آئے ہیں، آپ کو من کا معنی پتہ ہے، آپ کو من کا معنی پتہ ہے۔ من کا معنی کیا ذرا بتائے کوئی چیٹ باکس میں؟ من، میں نے کہا پوچھ بھی لوں نا وہ نہ ہو میں ہی کہتا رہوں کہ پتہ ہے، اور ماشاءاللہ سبھی۔ تو اب اگر آپ کوئی بچہ بھی پکڑ لیں، آپ اپنے گھر کے کسی فرد کو پکڑ لیں اور اس سے کہیں لاؤ قرآن کھولو، اس میں سے من ڈھونڈو، اور پھر آپ کو پتہ ہے من کا معنی کیا ہے، یہ قرآن میں 3000 سے زائد مرتبہ آیا ہے، تو من کا معنی ہے سے۔ تو اگر آپ فارملی پورا کورس نہیں پڑھا رہے، پھر بھی آپ استاد، آپ جو حضرت علی کے قول کے موافق کہ ایک لفظ پڑھا دیا، تو آپ ایک لفظ پڑھائیے، ہے نا، پھر کیجیے من سے ملتا جلتا من ہے، لیکن من کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، چلو اسے ڈھونڈو، پھر اس کا معنی بتائیے۔ تو یوں آپ بھی استاد کے اس میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ، اور پھر ایک وقت ضرور آئے گا اللہ کے فضل سے، آپ نے اگر نیت اور ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے اس حدیث کے مصداق سیکھنا اور سکھانا دونوں کام کرنے ہیں، تو پھر آپ سکھانے والے بھی ہو جائیں گے۔ اور نیت
ہم جب قرآن سیکھ رہے ہیں تب بھی، اور جب ہم قرآن سکھانے کی منزل پر پہنچے تب بھی، صرف اور صرف یہی کہ انما الاعمال بالنیات، خالص نیت بس۔ انما کا معنی ہی بتائیں مجھے سب لوگ، کیونکہ یہ نیا لفظ پڑھا تھا تو آپ سب مجھے بتائیں انما، اور یہ بھی بتائیں ہاں بس، صرف، اونلی اینڈ اونلی، محض، ہے نا اس سینس میں، ٹھیک ہے انما۔ اچھا یہ بتائیں کیا اس کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں؟ ہاں اس کے ٹکڑے نہیں ہوں گے، یہ لفظ اپنی پوری مکمل لفظ ہے بالکل۔ سو انما الاعمال بالنیات، تو اعمال جمع ہے عمل کی، اور نیات بالنیات کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو تھا ہم نے جو کل پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ انہو کا کیا مطلب؟ وہ انہ اور ہو کو ملا دے تو انہو بن جائے گا، بے شک وہ۔ تو انکا بھی بنا سکتی ہیں، اننی بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اب تو آپ ماشاءاللہ سارے ایکسپرٹ ہیں۔ تو آئیے، آج کل ہم نے پڑھا تھا کہ کون سے وسائل آج ہم پڑھیں گے، تیاری کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے، وسائل میں سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ، بار بار دعا کی جائے، اور اس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں حکم بھی دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کو، کسی عام شخص کو نہیں، انہیں بھی یہ کہا گیا کہ آپ کیا کیجئے، آپ دعا کیجئے، وہ ہے نا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ تو پھر وسائل کا اور استعمال، دنیا کو کوئی بھی کام آپ کریں، آپ اس کے لیے وسائل استعمال کرتے ہیں، ہے نا۔ تو آپ نے کچھ بھی، ایک بچے نے اگر گریڈ 5 پاس کرنا ہے، گریڈ 7، تو وہ تیاری کرتا ہے۔ آپ نے اچھا کھانا بنانا ہے، آپ اس کے لیے انگریڈینٹس لاتے ہیں۔ اگر آپ نے رزق حلال کمانا ہے، آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو زندگی میں کوئی اچیومنٹ کرنی ہو، آپ اس کے لیے وسائل استعمال کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ قرآن سیکھنے کے لیے بھی استعمال کیے جائیں۔ اور مسابقت کا جذبہ، تو آپ نے تو یہ بچے میرے بھی اسکول میں جاتے ہیں تو ان کا یہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ جی بابا میرے نمبر اتنے آئے، اس کے اتنے آئے، میں نے اس سے زیادہ لیے، اس سے بہتر کیے۔ تو یعنی دنیا کے تمام معاملات میں لوگ تو ایون کپڑے پہننے میں مسابقت کرتے ہیں کہ جی میں دوسروں سے بہتر پہنوں، گاڑی میرے پاس اچھی ہو، گھر میرا عمدہ ہو۔ تو ان سارے معاملات میں مسابقت کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، اور جس کا فائدہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سیکھنے میں ہم مسابقت کریں، مثبت مسابقت، کمپٹیشن، پازیٹیو کمپٹیشن، کہ میں اللہ کی کتاب کو بہتر سیکھنے کے لیے انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی اور کروں گا۔ اور میں نے کوئز میں، فائنل کوئز میں 90% نمبر لینے ہیں، اوور آل 90% نمبر لینے ہیں، تاکہ میں AQT کوالیفائی کر جاؤں، میں قرآن پڑھانے والا بن جاؤں۔ تو آپ کو بعد میں بتانا تھا لیکن بتا رہا ہوں ابھی بھی، کہ جو فائنل کوئز میں 90% نمبر لے وہ AQT، یہ جو آپ کے ساتھ ریویژن کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں، اور بعد میں فارمل ٹیچر بننے کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ تو آج کے سبق کا چونکہ پہلا حصہ ہم نے کہا بار بار دعا، تو یہ قرآن پاک کے اندر جو پوری آیت ہے وہ تو بڑی خوبصورت ہے، فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجِلْ بِالْقُرْآنِ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيٌ، اور اللہ کے نبی کو فرمانے کے بعد کہا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ تو پوری آیہ مبارکہ سورہ طٰہٰ کی آیہ 114 جو آگے لکھا بھی ہے اس کے، تو یہ پوری تو نہیں ہم کریں گے، ہم صرف یہ ٹکڑا جو آسان سا ٹکڑا ہے، آپ اور میں سب جانتے ہیں، بچپن سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں، اس کا ہم ترجمہ سیکھیں گے۔ اور آج اس کے ترجمے میں بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو اسپیشل مبارکباد۔ تو آئیے اس دعا کو سنتے ہیں، اور آپ سے بھی سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم اس پہ مزید بات۔ آپ میں سے کون سنائے گا؟ سنائیے سر میں سنا دوں؟ جی سنائیے۔ رب زدنی علما، ماشاءاللہ، سب لوگ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ ماشاءاللہ،
اور آپ نے غور کیا کہ چونکہ ہم تو صرف اتنا ٹکڑا اس کا ترجمہ سیکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے پہلے آیا تھا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی تعریف سے آیت شروع ہوتی ہے. اب تو آپ خود بھی ویسے ترجمہ تھوڑا بہت آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ جلدی مت کیجئے قرآن کو سیکھنے کے لیے. آپ کیا کہیے؟ وَقُلْ، کل آیا نا اس سے پہلے، کل کا معنی آپ سب کو آتا ہے کہ آپ کہیے رب زدنی علما. تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ دعا کی کس قدر اہمیت ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ خود بخود پھر کام آسان کر دیتا ہے. البتہ یہاں بھی ظاہر ہے، یہ اگر دیکھا جائے تو وسائل کے طور پر اس کا استعمال کہا گیا ہے کہ رب زدنی علما آپ ضرور کہیے، یعنی دل میں طلب تو ہو، زبان پر اس کو لایا بھی جائے. آئیے جی، تو اب ہم اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلا لفظ ہے ربی. اچھا، یہ ربی لکھا ہوا ہے، رب، را اور بے، رب. اور رب کا آپ کو پتہ ہے ہم نے بڑے ڈیٹیل سے پڑھا تھا، اور بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے، اور ہمیشہ ہمیں محبت سے نکالنا چاہیے کہ جو انسانوں کا اور ہمارا خیال رکھتا ہے اور بڑی محبت سے رکھتا ہے اور پرورش کر رہا ہے، اور نہ صرف میری اور آپ کی کر رہا ہے بلکہ یعنی کائنات کے ہزاروں اور لاکھوں اور اربوں انسانوں اور باقی کے جانداروں کی بھی کر رہا ہے. تو اب میرا سوال آپ سب سے یہ ہے کہ سامنے لکھا ہوا ہے رب، نیچے ترجمہ ہوا ہے اے میرے رب، تو یہ میرے کہاں ہے اس کے اندر بتائیے؟ سر زیر یوز ہوئی ربی، سر دیر کی وجہ سے ہے. تو ماشاءاللہ آپ سب کو یہ بات پتہ ہے کہ زیر کی وجہ سے جو ہے یہ اصل میں ربی کا لفظ آپ نے ویسے پڑھا ہوا نا، ربہ ربہم، تو ربہ ربہم، ربو کا ربی، ربی میرا رب. تو اسی طرح یہ ربی اے میرے رب، ربی. اور اس کے بعد ہے زدنی، زدنی. اب یہ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ امر کا صیغہ ہے، زد. امر کے صیغے آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ فعل تو ہم نہیں پڑھ رہے، یہ آپ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے، اور اس وقت آپ کو اور ہی مزہ آئے گا. ہم نے پچھلے دنوں پڑھا تو ہم نے اس پر بڑا اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ زد، یہ امر کی طرح، زد زیادہ کر، زد زیادہ کر، نی مجھ کو. تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے ہو ہم کا یہ جو ہے نا، اس کو نی کے طور پر، مجھ کو فعل ہے تو اس کے ساتھ نی کے طور پر یہ آیا ہے، زیادہ کر مجھ کو، زد نی، زد نی زیادہ کر مجھ کو. اب آج تک آپ صرف ایسے ہی بول دیتے تھے زدنی، پتہ ہی نہیں تھا یہ زدنی لفظ کیا ہے. تو اس کے دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، امر کا صیغہ ہے زد زیادہ کر، نی مجھے. تو جب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں تو آپ کو یاد ہے امر کی تعریف میں ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ حکمن بھی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، گزارش بھی ہوتی ہے. تو جب اللہ سے ہم کہیں گے زدنی تو ہم کیا کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے میرے رب زیادہ کر دے مجھے. ٹھیک ہے، زدنی زیادہ کر مجھے. تو التجا کے طور پر ہم یہ زدنی، اور کس میں زیادہ کر مجھے، علم، علم میں زیادہ کر دے، علم میں زیادہ کر دے. تو ہم اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے سیکھنے میں مدد فرما، میں علم حاصل کروں. ربی زدنی علما. بڑی خوبصورت ٹکڑا ہے، آپ سب کو پہلے سے چونکہ آتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس سے اسباق اور دعا میں. ایک تو پوری دعا مانگے کہ اللہ ربی زدنی علما، آپ سب مانگے، ہم نے تو سٹارٹ اس سے کیا ہے ربی زدنی علما. اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اللہ نے سکھائی اپنے نبی کو. اور کس مقصد کے لیے؟ قرآن سیکھنے کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہوا کہ یہ دعا مجرب نسخہ ہے، بہترین چیز ہے کہ جب بھی آپ قرآن سیکھنے لگیں تو دعا کیجئے رب زدنی علما. ویسے بھی یہ دعا کرتے رہیے، اور اللہ کے حضور جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ضرور روز یہ دعا کریں. اور پوری، اور وہ جو میں آپ کے سامنے آیا مبارکہ کہہ رہا تھا کہ سورہ طٰہٰ کی جو 15ویں 114ویں آیت ہے، تو اس کا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. تو آپ مت کیجئے قرآن کو، یعنی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ وہ جلدی جلدی یاد کر رہے جو وہ بتا رہے ہیں. تو اللہ نے کہا آپ صرف کہیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا،
یعنی اگلا کام اللہ کا ہے, اللہ خود بخود سکھانا شروع کر دے گا. تو اس لیے ہاں البتہ اب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بھی کہتے ہیں ربی زدنی علما, تو ہمیں علم نہیں ملتا. تو مانگنے کا طریقہ جو ہے نا اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دعا میں اثر ہے, خود اللہ نے سکھائی ہے, اپنے نبی کو سکھائی ہے, تو دعاؤں میں اللہ نے اثر رکھا ہے. طریقہ یہ ہے کہ ہمیں مانگنا آتا ہو. ہم کیسے مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ میں بس ایسے کہہ رہا ہوں ربی زدنی علما, اس سے پہلے تو مجھے الفاظ کا معنی بھی صحیح نہیں آتا تھا. تو کیسے مانگا جائے؟ ایسے مانگا جائے کہ اگر کسی کا آپریٹ ہونا ہو کل, اور آج کی اس کو مہلت ہو, اور آپریشن ایسا ہو کہ اس کو بتایا جائے کہ اس میں بچنے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں, کامیابی کے چانسز 50-50 ہوتے ہیں, تو کیسے اس رات اللہ رب العزت سے مانگے گا, ہے نا؟ تو وہ جس توجہ سے, جس چاہت سے, اور گڑ گڑا کر اور رو کر, تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو ہم جب ربی زدنی علما کہیں تو ہم بھی ان احساسات اور جذبات کو اس میں لے کر آئیں. اور اسی طرح کوئی شخص بھوکا ہو اور اس کے پاس کچھ نہ ہو, اور وہ فاقوں پر نوبت ہو, اور زندگی بالکل لبوں پر ہو, تو وہ کیسے مانگے گا؟ تو کبھی دعاؤں میں اپنی وہ حالت بنائی جائے وہ اللہ کے سامنے, اور وہ اللہ بڑا رحیم ہے, تو انشاءاللہ وہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. تو رب زدنی علما پورے تڑپ سے, شدت سے, دل سے, اور بار بار, نمازوں سے پہلے, نمازوں کے بعد, اور بالخصوص آیت الکرسی, کیونکہ اس میں بھی علم کا ذکر آتا ہے, اس کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھا جائے. اور اللہ سے دعا کی جائے ایسی حالت کی بیماری ہے کہ تیری کتاب اتنی زبردست, وہ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ تو پھر انشاءاللہ جب آپ وہ کریں گے تو اللہ کے فضل سے معاملات آسان ہو جائیں گے. رب زدنی علما, علم عطا فرما, اور قرآن کا علم سب سے اہم علم جو ہے وہ. اور دعا کے ساتھ کوشش کے بغیر نہیں, قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت بھی لگائیں, ٹھیک ہے جی, اور اس کو خود سیکھیں, اوروں تک پھیلائیں, دوسروں کو پڑھائیں. اور یہ جو نظریات آج کل عجیب و غریب ہیں کہ نہیں زیادہ نہیں پڑھو, بس اتنا ہی کافی ہے, زیادہ علم حاصل کرو گے تو زیادہ کام کرنے پڑیں گے, نہیں. اللہ کہہ رہے ربی زدنی علما, اللہ اپنے بندے کو کہہ رہا ہے کہ یہ دعا تو پڑھا کر, اور ہم یہ کہیں نہیں زیادہ نہیں سیکھو تو معاملات زیادہ آپ کو وہ کرنا پڑیں گے, تو یہ بالکل غلط بات ہے. اس لیے آپ زیادہ علم حاصل کیجئے تاکہ سمجھ آئے کہ اصل علم کیا ہے, اصل کام کیا ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے, اور اس دنیا میں کرنے کیا ہے, اور اصل کامیابی کیا ہے, وہ آخرت کی کامیابی ہے. تو اصل میں ہم نے پرائیورٹی جو ہے, ہم جو دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دیتے ہیں, یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. آخرت کو دنیا پر ترجیح دیا جائے. یہ ہے علم کے فائدے. ربی زدنی علما, ٹھیک ہے جی. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. تو ہم نے کہا سب سے پہلے دعا سے معاملہ شروع کیا جائے, اور پھر وسائل کا استعمال کیا جائے. وسائل کا استعمال کیا جائے کیوں؟ کیونکہ اس کی ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ علق, جو آپ اور میں سب بچپن سے سنتے ہیں, اقرا, جو سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے کہ پڑھ, تو اسی کی آیت نمبر 4 میں الذی علم بالقلم, الذی علم بالقلم. تو پہلے تو مجھے ذرا الذی کا معنی بتائیں نا, آپ میں سے کون بتائے گا الذی؟ چیٹ باکس میں لکھیے, چیٹ باکس میں بیٹے, تاکہ مجھے سسٹر فاطمہ از دی فرسٹ ون ٹو رائٹ, سسٹر رشیدہ, بردر فیصل جی, وہ جو یا جس نے, اس کے معنی میں وہ ذات, ایک سنگولر کے لیے اشارہ ہے یہ الذی. اس کی جمع کیا ہے؟ آپ نے اس کی جمع بھی پڑھی ہوئی ہے, ہاں الذین, اس کی جمع ہے الذین, وہ سب جو. آپ نے بتایا صراط الذین انعمت علیہم, تو الذی سنگولر, اس لیے اس کو پکا یاد رکھ لیں. تو یہاں پر ہو رہا ہے الذی علم بالقلم. یہاں پہ الذی سے مراد اللہ, اللہ وہ جس نے, کیونکہ پیچھے ذکر چلتا آ رہا ہے نا
اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. ٹھیک ہے جی، کہ تیرا رب جو اکرم ہے اس کے نام سے، الذی علم بالقلم. تو اس نے کیا کیا؟ الذی، جس نے، علم. علم آپ نے کہاں پڑھا ہے بتائیں؟ علامہ بتائیں کہاں پڑھا آپ نے؟ آپ نے کل کی حدیث مبارکہ میں بالکل پڑھا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. علمہ سکھایا ہے نا، تو آپ نے کل پڑھا تھا نا، وہی والا علمہ. اب دیکھیں نا، یوں استعمال ہوتا جاتا ہے چیزوں کا. آپ نے یہ اپنا ذرا تھوڑا سا ذہن وسیع رکھیں گے، یہ چیزیں دیکھیں گے، پھر اس کو آپ اپلائی کر دیں گے. تو آپ نے کل ہی پڑھا تھا یہ. تو الذی 300 بار ہے قرآن میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو آج کی کلاس کے بعد اس کو قرآن میں ڈھونڈنا ہے، دیکھنا ہے کہ جی کہاں کہاں ہے. تو علمہ، الذی سے الذین میں نے آپ سب سے پوچھ لیا جمع کا. اب یہ دونوں ملا کے 1380 بار قرآن میں، دیکھیں نا. تو یہ ہے آپ کو الحمدللہ فائدہ. تو علامہ ہم نے پڑھا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اس کو سکھایا. تو جس نے سکھایا، کس طرح سکھایا؟ بالقلم. بی اور القلم. قلم کو پین کو کہتے ہیں، آسان ہے، آپ سب کو پتہ ہی ہے. تو اللہ رب العزت نے جس نے سکھایا قلم سے. تو یہ آپ کی آیہ مبارکہ مکمل ہوئی. اب دیکھیے کہ اس کے اندر ہمیں یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ ہم وسائل کا استعمال کریں. تو آپ کو چاہیے آپ بھی پین اٹھائیں، آپ بھی لکھیں، آپ بھی نوٹ کریں چیزوں کو، آپ بھی نوٹس لیں، اور پھر یہ وعدہ بھی کیجئے کہ اللہ تیری کتاب کے لیے قلم کا استعمال کروں گا. ماشاءاللہ ورک بک پر تو لکھ ہی رہے ہیں، اس کے ذریعے تیاری کر رہے ہیں، اپنے نوٹس بھی لیتے رہیے، تیاری کرتے رہیے، فائنل کوئز کے لیے مختلف چیزیں استعمال کیجئے، اور آپ زندگی میں بہت سی چیزیں لکھتے رہے ہیں. تو قرآن کو بھی لکھ کر سیکھیے. اب دیکھیں نا، ہم میں سے آپ بتائیں، میرا خیال ہے 90% 95% زندگی میں کبھی بھی قرآنی الفاظ کو لکھ کر نہیں سیکھتے، اور ہم کہتے یہ رہتے ہیں کہ جی بڑا مشکل ہے. انگلش آپ نے لکھ کر سیکھی، اردو آپ کی اپنی زبان لکھ لکھ کر کاپیاں کالی کی ہیں آپ نے بچپن سے، تو اس کے باوجود ہماری انگلش جو ہے اتنی شستہ، اور اردو اتنی شستہ نہیں ہوتی کہ اچھی اردو بول سکیں. تو اور قرآن ہم کہتے رہتے ہیں کہ مشکل ہے، جس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، کبھی لکھا ہی نہیں، کبھی پیپر کالے نہیں کیے، مطلب ان پہ نہیں لکھا اس کو. تو لکھیے، نوٹ بک پر لکھیے، اپنے نوٹس لیجئے، کتابیں اپنے ارد گرد ساری مہیا کیجئے. آپ کے پاس آپ کی ڈائری ہونی چاہیے، آپ کے پاس آپ کے نوٹ پیڈ ہونا چاہیے، اور وہ ساری چیزیں جو قرآن کے سیکھنے میں آپ کی معاون و مددگار ہو سکتی ہیں، وہ وسائل جمع کیجئے. اور پھر اس کے لیے ایسا وقت چنیے کہ کوئی سستی اور لاپرواہی نہ ہو، شوق ہو، محبت ہو، خلوص ہو. اور پھر نیت کر لیجئے کہ پورے قرآن کے نوٹس ہم بنائیں گے انشاءاللہ. مجھے یاد ہے پچھلے کورسز میں سے کچھ لوگ شیئر کرتے تھے، اتنی خوبصورتی سے رنگ برنگے کلر استعمال کرتے ہوئے انہوں نے پورے ٹیبلز کی پریکٹس، پورا کورس. ہمارے کچھ تو بھائی بہن ایسے بھی ہیں کہ جو ورک بک نہیں لیتے، اور ورک سافٹ کاپی میں سے ورک بک کی سارے سوال بھی ہاتھ سے لکھتے ہیں، جواب بھی لکھتے ہیں، یعنی اتنی محنت سے انہوں نے سیکھا. تو قلم کا استعمال بہت ضروری ہے. اور یہ بات صرف قرآن پاک تو فرما ہی رہا ہے اور ہمارے لیے کافی ہے، اور جو ماڈرن جتنی بھی ریسرچز ہیں وہ کہتی ہیں کہ لکھنے سے سیکھنے کا عمل مؤثر ہو جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ لکھنے سے پہلے آپ غور سے سنیں گے، پڑھیں گے، نوٹس لیں گے، آپ کا دماغ، آپ کی آنکھیں، آپ کا ہاتھ، آپ کا پورا جسم، آپ پورے کے پورے اس میں اس پروسیس کا حصہ بن جاتے ہیں. سو الذی علم بالقلم، علم بالقلم. تو اب آپ نے قلم کا استعمال بھی کرنا ہے ہم نے سیکھنے کے لیے. اور خاص طور پہ کسی کی ورک بک رہتی ہے تو وہ تو ضرور کوشش کریں. ابھی بہت وقت ہے، اگر نہیں بھی شروع کی ہوئی تو ابھی بھی شروع کریں گے تو آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ اس کو کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ آئیے جی آگے بڑھتے ہیں. تو آج ہمارا ایک اور بڑی زبردست اور بڑی مزے کی اور بڑی انسپریشنل آیہ مبارکہ جو آ رہی ہے
سورہ ملک کی دوسری آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل. یہاں بھی ہم نے پوری آیہ مبارکہ نہیں کرنی، صرف یہ ٹکڑا کرنا ہے جو اس وقت آپ سب کے سامنے ہے، ایکم احسن عملا. اور اس کا پہلا حصہ ہے بڑا خوبصورت کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ تو وہ ہے الذی خلق، وہ بھی آپ کو پتہ ہے خلق اس نے پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کو، لیبلوکم، یہ لی وہی والا ہے، لیدبروا لیتذکرا، ماشاءاللہ. تو لی تاکہ آزمائے، یبلوکم ایکم احسن عملا، ایکم ایکم کون تم میں سے، کم یہ والا وہ والا کم اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، احسن عملا. تو یہ ہے جی کہ ایو اور کم، ایو ہے سوالیہ کون، اور کم تم میں سے، ایو کم. ٹھیک ہے، ایک من کا مطلب بھی کون ہے، وہ سٹینڈ الون آ سکتا ہے. یہ کم چونکہ اکیلا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، یہ ضمائر میں سے ہے، تو ایو اس کے ساتھ لگ کے یہ سوال بنا کون تم میں سے، ایو کم کون تم میں سے، ایو کم احسن عملا. اب آج آپ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون ہے پھر عمل میں بہتر. احسن، آپ کو یاد ہے ہم نے اس کے لیے پہلے بھی احسن بہتر ہوگا، یعنی یہ احسن اور کہاں سے، حسن اچھا، اور احسن زیادہ اچھا بہتر، اور حسنات اور حسنہ وہ بھی اسی سے مؤنث اور وہ اس کی جمع بنتی ہے. سو حسن اچھا، ایکم احسن عملا کون تم میں سے بہتر ہے. یہ دیکھیں کبیر سے اکبر، صغیر سے اصغر، تو اسی طرح حسن سے احسن، حسن سے احسن بہتر. تو ایکم احسن عملا کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. کل ہی آپ نے عمل پڑھا تھا، اور عمل کی جمع ہے اعمال، انما الاعمال بالنیات. دیکھیں وہی چیزیں بار بار اب ہم دہرا بھی رہے ہیں. تو کیسی زبردست بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی قرآن پاک میں، فرمایا کہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش کی جائے کہ عمل میں تم میں سے کون بہتر ہے، خالی باتوں میں نہیں، ہے نا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم باتوں سے زمین و آسمان کے کلابے بلاتے ہیں، عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے. اور یہ امت کا اس وقت ایک بہت بڑا جو ہے نا سمجھ لے المیہ ہے، اور پاکستانی ہمارا بھی قومی طور پر بھی، کہ باتوں کے پہاڑ اور عملی طور پر کچھ نہیں، اور دین کی طرف تو رغبت ہی نہیں ہے عملی. تو اس بارے میں مجھے ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت بھی ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی. اللہ فرما رہا ہے ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں سے عمل میں بہتر ہے، یہ چیک کیا جائے گا. تو اب اس کورس کے حوالے سے سب سے پہلے تو اپنے اعمال کو ہم ویسے بہتر کریں. نماز پڑھتے ہوئے بہتر نماز کون اچھا ہے. دیکھیں نا مسلمانوں کا تو آپس میں تقابل یہ تھوڑی ہونا چاہیے گھر کس کا شاندار ہے، گاڑی کس کی بڑی ہے، کپڑے کس نے عمدہ پہنے، پیسے کس کے پاس زیادہ ہیں. عجیب محفلوں کے اندر جائیں مجھے بعض کا الجھن ہو جاتی ہے. میرے ارد گرد میں نام تو نہیں لے سکتا، لیکن کچھ ایسے میرے کولیگز ہیں، وہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ کتنی زبردست اس نے وہ گاڑی لی ہے، کتنا اس کا بڑا گھر ہے. تو مجھے ایسی باتوں سے وہ مجھے انسپائر ہی نہیں کرتی. وہ بعض کو کہتے بھی ہیں تم ایکسائٹڈ نہیں ہوئے، تم نے وہ نہیں ہوا. بھئی مقابلہ ہم نے کرنا ہے تو ان چیزوں پہ کریں کہ ہماری نمازیں کتنی بہتر ہیں، ہم گھروں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، میں اپنے اخلاق کو بہتر کروں، میں ان کے ساتھ بڑی سختی برتتا ہوں، میرا معاملات ان کے ساتھ کیسے ہیں. باہر والوں سے اچھے، گھر والوں سے ہم اکثر آ کے ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتے، اس میں بہتر بننے کی کوشش کی جائے. پھر دفاتر میں بعض اوقات ہم بالکل ہی یعنی صرف اپنی ذات کے لیے بہتر ہوتے ہیں، وہاں عمومی طور پہ ہم میں سے کون اچھا ہے. اور انفرادی کاموں کے لیے، یعنی آپ اچھا بننا ہے تو اچھے کاموں کے لیے کمپٹیشن کیجیے، نماز روزہ ذکر. پھر اجتماعی کاموں کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے میں کتنا وقت نکالتا ہوں یا نکالتی ہوں، دعوت دینے کے لیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں کون اچھا ہے. کیا میں وہ تو نہیں ہے جو ہر برائی کو خاموشی سے دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں، اور ہر اچھائی کو بھی بس دیکھ رہا ہوں اڈاپٹ ہی نہیں کر رہا، عمل ہی نہیں کر رہا. تو اللہ تو کہہ رہا ہے ایکم احسن عملا.
تو اس لیے اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں مسابقت کیجیے نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں. اور ہماری مسابقت کس میں ہونی چاہیے؟ ہم جو اس کلاس والے، قرآن والے، کہ بھئی ہم میں سے اس کلاس میں کون اچھا ہے، کس کے نمبر زیادہ آتے ہیں، کون ورک بک پہلے سبمٹ کروائے گا، کون زیادہ وقت دے رہا ہے پڑھائی کو، کون اپنے ہوم ورک لنکس وقت پر کر لیتا ہے، کون ویڈیو کو ایک آدھ دفعہ دیکھتا ہے، اچھی تیاری کرتا ہے. اور یہ سب آپ مجھے نہیں بتائیں. دیکھیں دنیاوی مسابقتیں آپ آپس میں کرتے رہیں، پریشان ہوتے رہیں. جب آپ دین کے حوالے سے مسابقت کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہا ہے، اور آپ اسی کو بتا رہے ہیں کہ اللہ دیکھ میں تیرے دین کے لیے جو ہے نا، سو آپ کو اجر بھی ملنا شروع ہو جائے گا اور زندگی میں مزہ بھی رہے گا. ایکم احسن عملا. تو اپنے اخلاق، کردار، اپنا علم، اعمال، ان کو دین کی روشنی میں عملی طور پر بہتر کرنے کی کوشش کریں ہم سب. ایکم، دو ٹکڑے ہو رہے ہیں اس کے، ایو اور کم، اور احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے کہا مسابقت کا جذبہ، نیت، دعا، سارے وسائل کا استعمال، اور یہ سب قرآن سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. آج کے دن میں ہم نے الحمدللہ یہ ساری چیزیں دیکھی. اور یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ جو شیطان ہے نا، وہ اپنے سارے وسائل استعمال کر رہا ہے، اور اس نے اپنے وسائل میں ہم میں سے انسانوں کو بھی شامل کر لیا ہوا ہے. وہ سورہ ناس کے آپ نے اس میں پڑھا تھا نا، من الجنت والناس، ان کو بھی اپنے ایجنٹ بنا لیتے ہیں. اور وہ بڑی پریشانی میں ہے کہ یہ کیا ہو گیا کہ یہ قرآن سیکھنا شروع کر دیا لوگوں نے، اور پوری کوشش کرے گا کہ آپ سے چھڑوایا جائے. اور یہی کر رہا ہے وہ کورس کے شروع سے لے کے. لوگ بڑی محبت سے، شوق سے شامل ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کے ذہن میں ڈالتا ہے نہیں. کسی کو کہتا ہے یہ تو بہت آسان ہے، بیسک لیول ہے، کسی کو کہتا ہے یہ بڑا مشکل ہے، یہ تم سے نہیں ہونا، کسی کو کہتا ہے اتنا وقت کہاں سے دیں. اور یوں کرتے کرتے اس نے تو اب یاد ہم نے یہ رکھنا ہے کہ اس تجربہ کار کے سامنے ہمیں اللہ کی مدد حاصل ہے. ہم نے اس مدد پر تکیہ کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے. شیطان تیار ہے تو فرشتے بھی تیار ہیں. تو اب آپ اور میں یہ سوچ لیں کہ ہم نے اپنے اعمال کہاں لکھوانے. ٹھیک ہے جی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اچھے کاموں کے لیے تیار رکھے، پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق دے. اس کے ساتھ ہی کلاس اپنے اختتام کو پہنچی، اور چونکہ کچھ لوگ پوچھ بھی رہے تھے، تو فار یور انفارمیشن اینڈ فار ریکارڈ، نیکسٹ ویک انشاءاللہ جمعرات جمعہ ہماری آخری 2 کلاسز ہوں گی. جو آپ کا سبق نمبر 20 ہے، اس کا پہلا اور دوسرا حصہ دونوں دنوں میں پڑھایا جائے گا. اور 17، 18، 19 کا دن آپ کو دے کر 20 نومبر غالباً سنڈے ہے، آپ کا جو ہوم ورک کے لنکس آپ کو آتے ہیں وہ کلوز کر دیے جائیں گے. اور ورک بک سبمیشن کی آپ کو ڈیٹ ہم دے رہے ہیں 24 نومبر. ٹھیک ہے جی، ود فل مارکس. اس کے بعد ایک اور ڈیٹ دی جائے گی، وہ ود ریڈیوسڈ مارکس ہوگی، جو ایکسٹینشن ہوگی. تو اگر آپ پورے 15 نمبر ویٹیج لینا چاہتے ہیں ورک بک کا، بہت زیادہ غلطیاں ہوں تو ہم ظاہر ہے ویٹیج میں تھوڑی بہت کمی ہوگی، لیکن اگر آپ فل ویٹیج میں سے مارکس لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نومبر 24 تک آپ اپنی ورک بک جو ہے وہ سبمٹ کروا دیں. تو اگر آپ آج کے دن سے بھی دیکھیں تو ابھی بہت دن پڑے ہوئے ہیں، 14-15 دن ہے. ایک سبق بھی روز کرنے لگے تو انشاءاللہ آپ آرام سے اس کو مکمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی سوالات اس سلسلے میں ہوئے تو وہ انشاءاللہ کلاس کے آخر میں لیں گے. آج کے سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. یہ سبمٹ کا آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ PDF فائل یا ہاں جی اسکینڈ کاپی بھجوا سکتے ہیں، جس طرح آپ کو آسانی ہو. یہ انشاءاللہ بعد میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آخر میں گرامر کی کلاس پڑھ لیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں کہ آپ نے ورک بک سبمٹ کیسے کروانی. تو جی سسٹر ثانیہ فرمائیے.
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी, आपसे क्वेश्चन पूछने कि तुम मत मारो उसको। तो कल मैंने आपकी वो जो होती हैं हेल्पर, उनसे भी पूछा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि ला तदरिबूहु आ जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उसको तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर तो आपने बोला था कि जबर लगता होता है, तो जबर तो नहीं लगाया इसके ऊपर, क्योंकि उसको तो उस जो चीज है, वो जो भी चीज है, तो वो तो ऑब्जेक्ट हो गई, तो फिर जबर क्यों नहीं लगा? नहीं सिस्टर, ये आप देखें, मत मारो के लिए आप क्या इस्तेमाल करती हैं? ला तदरिबू। आप करती हैं ना, ये आपने अमर व नही में किया हुआ, इद्रिब इद्रिबू, ला तद्रिबू, ठीक है। जी, उसको की अब क्या अगर इंग्लिश होगी? एक है तो ला तद्रिब, ठीक है, तो मत मारो। और ये हमें पता है जी, कि जब भी अमर की बात होती है तो सामने हाजिर के साथ ही हम बात कर रहे होते हैं, हाँ और जी, हमने मुबारे ही से अमर के सीगे बनाए थे, ये याद है ना आपको? जी, हाँ, तो आपने क्या कहा? ला तद्रिब। अब किसको आप कह रही हैं मत मारो? उसको। उसको। उसको के लिए आप क्या इस्तेमाल करती हैं? हु। हुआ था ना वो, और उसकी जमीर क्या थी? हु। अच्छा, वो और आप हुआ। इस्तेमाल, तो ये आप इंशाल्लाह अगली क्लास में ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक वेट कर लें, अभी जवाब उन्होंने आपको ठीक दिया था। अच्छा, सही है। जी, तो आइए जी आगे बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने फाइल, मफूल और फेल ये कल की क्लास में पढ़े थे। कुछ अफाल के हमने पढ़ लिए थे, कुछ के आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और टीपीआई के तरीके से हम इसको कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसम की तारीफ, फेल की तारीफ, हर्फ की तारीफ, ये अब हमारी सबकी पक्की है। हमें इसम की निशानियां पता है, अलिफ लाम, दो पेश, दो जबर, दो जेर, वाव नून, या नून, अलिफ ता, मुअन्नस की गोलता, फेल किसी काम का करना या होना, या वो माजी में होता है या मुदारे में होता है, या वो अम्र की सूरत में या नहीं की सूरत में। हर्फ जो होते हैं इसम और फेलों को मिलाते हैं, हमने बहुत से हरूफ भी पढ़े हुए हैं। फेल, माजी, मुदारे, अब तो अम्र भी हमें पता है। पिछले सबक में हमने क्या किया? हमने फ़ाअला से बनाया इसम फाइल। इसम फाइल याद रखें, इसम है ये, इसम फाइल, इसम मफऊल, इसम फेल, ठीक है जी। और उन्हीं पर हम बात कर रहे हैं। तो ये फ़ाअला से फ़ाइल और मफूल और फेल। तो फतहा से क्या बनाया था, कोई बताए जल्दी से? जी राबिजा बताएं। जी राबिजा बेटे, आप फिर अनम्यूट कर लेना खुद को। जी इधर आ गया चैट बॉक्स में, ब्रदर फास्ट फैसल कह रहे हैं फातिह, मफ्तू और फत, ये हमने बनाया था। अच्छा, फिर हमने, बिल्कुल ठीक है, अभी इस पर इंशाल्लाह इनकी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो वही बात जो मैंने आपको पहली क्लास में कह दी थी, ये तीनों फेल नहीं है, बल्कि फेल से बने हुए अस्मा हैं। अगर ये अस्मा है तो इन पर इसम की निशानी आ सकती है। तो अब आप बताएं इसम की निशानी क्या क्या आ सकती है इनके ऊपर? कौन बताएगा? तनवीन। तनवीन आ सकती है, वेरी गुड। और क्या क्या होती है तनवीन? अलिफ लाम, दो जेर, दो पेश। पेश, दो जेर। तीन होती है, दो दो जबर, पेश, दो दो में जबर, दो दो पेश। जेर। और अलिफ लाम भी चूंकि इसम की निशानी है, वो भी लग सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, कैसे? अल फाइल, अल मफऊल और अल, ये यानी अलिफ लाम अगर हम यहाँ लगाते हैं तो ये देखिए, इसको हम यूं अगर लिख दें तो ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अलिफ लाम नहीं होगा तो ये फाइलुन यूं भी हो सकता है, दो जबर भी हो सकती है और दो जेर भी हो सकते हैं, यानी कोई एक चीज होगी, जाहिर है सारे इकट्ठे तो नहीं होंगे। इसी तरह अगर अलिफ लाम लग जाए तो फिर दो जबर जेर पेश की में से एक गिर जाती है, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, वैसे ही शुरू की बातें हैं, इसलिए सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि ये चूंकि इसम है तो इन पर ये इसम की निशानियां आ सकती हैं। तो हमने कल फातहा और वो पढ़ लिए थे। इसी तरह इनसे फाइल, मफूल, फेल से ज़करा जो है उससे क्या बना? जाकिर, जाकिर
मज़कूर जाकिर, ज़ाकरा था ना, उसने याद किया, उसने जिक्र किया, तो जाकिर याद करने वाला, मज़कूर जिसको याद किया जाए, जिक्र याद करना, जिक्र याद करना। ठीक है, चलें करवाएं, कौन करवाएगा? जी सिस्टर हाजिना करवाइए। सर मैं करवा दूं? जाकिर याद करने वाला, मज़कूर जिसको याद किया गया, जिक्र याद करना। माशाल्लाह, सिस्टर फातिमा करवाइए। जाकिर याद करने वाला, मज़कूर जिसको याद किया गया, जिक्र याद करना। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। और उकाशा करवाइए। जाकिर याद करने वाला, मज़कूर मज़कूर जिसको याद किया गया, जिक्र याद करना। हाँ, मज़कूर, ठीक है। और सिस्टर है सिस्टर सईदा फरीदा और सिस्टर हमना, आप लोग ये बोलचाल करवाइए अरबी वाली। नाम आना जाकिर, नाम नाहनु जाकिरूना, नाम नहनु जाकिरून, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये देखिए, आपसे पूछा गया ना हल अंत जाकिर, तो आपने कहा नाम अना जाकिर, हाँ हम सभी अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। तो हल अंतुम जाकिरून, नाम नहनु जाकिरून, ठीक है जी। सो इसी तरह आबदा से, आबदा का आपने टेबल किया हुआ है, उससे बन गया आबिद, माबूद और इबादा। आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की गई, इबादा इबादत करना। अब आपको यहाँ पे खुश होना चाहिए कि कैसी कैसी चीजें आप सीख रहे हैं ना, देखिए नई नई चीजें, ये आपको पहले आपने वैसे पढ़े हुए थे, अब आपको पूरा पता है कि आबदा का जो फेल है वो उससे आबदा, आबदू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तु, अबदना, यअबुदु, यअबुदूना, तअबुदु, अबुदु, तअबुदूना, नअबुदु, उअबुदु, उअबुदु, ला तअबुद, ला तअबुदु, आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की गई, और इबादा इबादत करना, है ना। तो कितने मजे का वो है कि जी सिस्टर साइमा करवाइए उनसे, आबिद का करवा दें, ये वाला करवा दें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये ज़ाकरा का करवाएगा वो उसको आता है। चलो करवा अस्सलाम दें। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ाकरा शुरू कर। ज़करा ज़करो, ज़करता ज़करतु, ज़करतुम ज़करना। यज़कुरु यज़कुरु, यज़कुरुना तज़कुरु, अज़कुरु तज़कुरुना नज़कुरु। उज़कुर उज़कुरु, ला तज़कुर ला तज़कुरु। ज़ाकिर मज़कूर जिक्र। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो भी आप बेटे, आपने बहुत खूबसूरत और बड़ा जबरदस्त करवाया। ये हमारी बहन बता रही है 8 साल के हैं और उन्होंने कितना अच्छा, तो अगर 8 साल का बच्चा इतना अच्छा कर सकता है तो आप सब तो फिर बहुत ही अच्छा याद कर सकते हैं इन टेबल्स को। तो सारे इस तरह के सारे टेबल मुझे भी आते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है, जबरदस्त, माशाल्लाह। चलें, आबिद, माबूद और इबादा हो गया जी। सर मैं करूं ये टेबल? बेटे ये मैं करूँ ना का करें, आपकी मेहरबानी, आप सिर्फ रेज हैंड किया करें। अब आपने ये मैं करूँ नहीं कहा, आपको पता है यहाँ पे रेज हैंड करें जब आपका चांस आए, ये मुनासिब तरीका आपको चाहिए। ओके सर। इतनी क्लासेस हो गई तो बेटे आपको सारा तरीका, कोई भी नहीं बोलता, देखें यहाँ बैठा हुआ है, तो जब आपका उस्ताद आपको एक बात कहता है तो आपको एक दफा सुन के उसको समझ जाना चाहिए, ठीक है। चले सिस्टर सईदा फरीदा करवाइए। आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की गई, इबादा इबादत करना। माशाल्लाह, सिस्टर हमना करवाइए। आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की जाए, इबादा इबादत करना। अच्छा, ये ना आपको एक वैसे टिप के तौर पे बताने लगा हूं कि ये जो इसम फाइल और मफूल है ना और फेल है,
ان کو ذہن میں رکھ کے آپ کو باقی سارے اس لیے آسان لیں گے کیونکہ ہم عام طور پہ اردو میں معبود ہمیں پتہ ہے اللہ جس کی عبادت کی جائے. عابد ہم کہتے ہیں نا عابد عبادت کرنے والا, وہ بڑا عبادت گزار تھا, عابد تھا. اور عبادہ بھی پتہ ہے. تو یہ عابد عبادت کرنے والا, معبود جس کی عبادت کی گئی اللہ کی. عابد ظاہر انسان ہوں گے, ہم لوگ ہوں گے, معبود اللہ ہے. اور عبادہ عبادت کرنا. تو یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے اس سے اس کانسیپٹ کو سمجھنا, اسم, فاعل, مفعول اور فعل کا کانسیپٹ. تو اب اس کی جو عربی بول چال ہے سسٹر سائمہ اور سسٹر روبینہ منہاس کروائیے. هل أنت عابد؟ میرا خیال ہے وہ شاید ان سے انمیوٹ نہیں ہو رہا. نعم انا عابد کروائیے. هل أنتم عابدون؟ نعم نحن عابدون. هل الذكر عبادة؟ هل الذکر عبادہ؟ نعم الذکر عبادہ. اچھا, آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ ہے حل الذکر عبادہ, اس کا معنی کیا ہے؟ کیا عبادت ذکر عبادت ہے؟ ویری گڈ, ماشاء اللہ. تو ہم جواباً کہہ رہے ہیں نعم الذکر عبادہ. عبادت. اچھا, یہاں پر کل مجھ سے کسی نے سوال بھی پوچھا تھا, اچھا مجھے ابھی یاد آ گیا, آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے سنگولر والا پڑھا رہے ہیں, ذاکر, مذکور, ذکر یا عابد, معبود, عبادہ, تو وہاں پر پلورل بھی پوچھے ہوئے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ بول چال میں پلورل بھی آ رہے ہیں, جمع بھی آ رہی ہے. تو عابد سے عابدون. اچھا, اس کا اشارہ بھی ہے, اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو عابد یوں ہم دیتے ہیں نا, تو عابدون کے لیے آپ یوں اس طرف ہاتھ لے جائیں یا 2 دفعہ یوں دیں, تو یہ عابدون کا اشارہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو ان سب کی جمع اسی طرح وہی وہ پہلے شروع میں کلیہ پڑھا تھا نا ہم نے, واو نون یا نون لگا کے. تو عابدون بھی ہو سکتی ہے, عابدین بھی ہو سکتی ہے, ذاکرون بھی ہو سکتی ہے, ذاکرین بھی ہو سکتی ہے, مذکورین, مذکورون دونوں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں طرح سے اس کی آپ وہ کر سکتے ہیں. تو آئیے اگلا ہے ہمارا, یہ کس ٹیبل سے ہے سسٹر فاطمہ بتائیں پہلے آپ, کس فعل سے ہے؟ داربا. داربا. داربا کا مطلب کیا تھا؟ مارو. داربا, داربا, داربو, دربتا, دربتم. نہیں داربا کا صرف مطلب بتائیں مجھے. داربا جو پہلا صیغہ تھا, داربا مارنا. نہیں مارنا نہیں کہنا آپ نے, داربا کا مطلب ہے اس نے مارا. ٹھیک ہے, مارنا تو ہے ضرب. ضرب عربی میں اس چیز کا خیال رکھتے ہیں ہم نے مانا. داربا جو ہے نا وہ فعل ہے, اس نے مارا. تو یہ کلیئرٹی رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ آگے بھی صحیح چلتے رہیں گے. یہ ضرب ہے مارنا. میں نے ابھی آپ سے پوچھا داربا کا مطلب, داربا کا مطلب ہے اس نے مارا. اگر میں آپ سے کبھی پوچھوں دربتو, تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مارنا ہوتا ہے, نہیں. دربتو کس نے مارا بتائیں؟ تم نے مارا. میں نے مارا. میں نے مارا. ہاں, دربتا ہوتا ہے نا تم نے مارا. تو اب آپ کروائیے یہ دارب مارنے والا, مضروب جس کو مارا گیا, ضرب مارنا. جی, دارب مارنے والا, مضروب جس کو مارا گیا, درب مارنا. ٹھیک ہے. اوکاشا آپ کی ٹرن ہے. ضارب مارنے والا, مضروب جس کو مارا گیا, ضرب مارنا. ٹھیک ہے سسٹر ہمنا. ضارب مارنے والا, مضروب جس کو مارا گیا, ضرب مارنا. جی ٹھیک ہو گیا. تو اس کی بول چال کروائیں گے رابضہ اور ان کے ساتھ کروائیں سسٹر روبینہ. چلیں جی کروائیے. هل هو ضارب؟ نعم هو ضارب. هل هم ضاربون؟ نعم هم ضاربون. نعم. بالکل ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, ویری گڈ. تو اسی طرح اس سے پھر سامعہ کا آپ نے کیا تھا نا, اس سے سامع, مسموع اور سمع. سامع, مسموع اور سمع. ٹھیک ہو گیا. تو اب تو آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں, بڑی اچھی سی پریکٹس. اگر آپ سے کہا جائے حل انت سامع, تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم
अना सामी, हल अंतुम सामियून, सामियून तो नाम नहनु सामियून, जी हाँ हम सुनने वाले हैं, सुन सकते हैं। और इसी तरह आलिम, मालूम और इल्म, तो ये कौन सा फेल था ये बताएं जिससे ये बने? आलमा। आलमा। आलमा तो हमने नहीं पढ़ा, कोई चीज नहीं है आलमा। आलिमा। आलिमा, ये आलिमा से है, आलिमा उसने जाना से, आलिमा से आलिम, मालूम और इल्म। और एक हमने पढ़ा था आमिला, आमिला से अब आप बताएं, खुद बनाएं, क्या बनेगा आमिला से इसम फाइल? आमिल, आमिल, मालूम, वेरी गुड, अमल और अमल, ये हुई ना बात, एक्सीलेंट। तो ये बन गया आमिल, मामूल और अमल करने वाला, जिस पर अमल किया गया और अमल करना, वेरी गुड। तो ये तो था जी आज का, ये चूंकि हम कल पढ़ चुके हैं, आज हमने सिर्फ प्रैक्टिस की है। इसम फाइल ये इशारा था, इसम मफूल और इसम फिल। अब चूंकि मुअन्नस के सीगे शुरू में हमने कुछ किए थे, और जो टेबल्स के मुअन्नस के सीगे हैं उस पर थोड़ी सी आज इजाफी बात कर लेते हैं, क्योंकि दरमियान में हमने इस पर बात नहीं की, तो ताकि वो भी आपके थोड़े अच्छे हो जाएं। कुरान पाक में मुअन्नस के सीगे बहुत कम आते हैं, ठीक है, इसलिए हम भी सिर्फ एक एक सीगा जो है, एक माजी का सीख लेंगे और एक मुदारे का सीख लेंगे। तो जैसे माजी में हम कहते थे ना फ़अला, फ़अला, तो इसी तरह फ़अलत, फ़अलत, ना तो ये फ़अलता की तरह है ना फालतू की तरह, ये है फ़अलत, फ़अलत, उस औरत ने किया, फ़अला उसने किया। तो अब हमें यहाँ पे पता था हुआ है, हुआ फ़अला, जब हम राइट हैंड से करते हैं आपको पता है ये मुज़क्कर है, सिंगुलर है, तो जब लेफ्ट से करते हैं मुअन्नस है। तो इसलिए हम जरा थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए खाली ये नहीं कहते उसने किया, वैसे तो फ़अलत आपको समझ आना चाहिए मुअन्नस है, लेफ्ट हैंड है, बट डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या कह रहे हैं, उस औरत ने किया। और ये हुआ या हिया हम साथ इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो। वैसे अगर आप फ़अला लिखेंगे ये अंडरस्टूड है कि उस मर्द ने किया, फ़अलत लिखेंगे उस औरत ने किया। अलबत्ता हम कहेंगे हुआ फ़अला ताकि हमें ये क्लैरिटी रहे कि ये मर्द जो कर रहा है वो उस मर्द ने किया, या फ़अलत वो उस औरत ने किया। या इसी तरह मुदारे का जो फेल है, तो मुदारे में आपने क्या बनाया था यहाँ पे, यफ़अलु, फ़अला से आपने यफ़अलु बनाया था मुदारे में। यफ़अलु वो मर्द करता है या करेगा, तो हिया तफ़अलु, हिया तफ़अलु, यहाँ पर हम मुअन्नस से इस तरफ एक हाथ से इशारा, वो औरत करती है, करेगी, ठीक है जी। तो ये हमने मुअन्नस के सीगे इंशाल्लाह एक एक माजी का, एक एक मुदारे का। तो फ़अला, फ़अलत, यफ़अलु, तफ़अलु, ठीक। चलें अब आप में से जरा आप लोग करवाइए और उकाशा करवाइए। फ़अला, फ़अलता, यफ़अलु, फ़अलत, फ़अलत, हाँ, यफ़अलु, हाँ माना भी बताया साथ यफ़अलु, में। अभी क्या बताया, फ़अला क्या है, फ़अला, फ़अलता, फ़अलत, हाँ ठीक है, यफ़अलु, तफ़अलु। तफ़अलु, बिल्कुल ठीक है। चलें हमना सिस्टर अपना बताइए। फ़अला, फ़अलत, यफ़अलु, तफ़अलु। जी बिल्कुल ठीक है। और सिस्टर रशीदा बेगम बताइए। फ़अला उसने किया, फ़अलता, फ़अलत उस औरत ने किया, यफ़अलु वो करता है या करेगा, तफ़अलु आप करते हो या करोगे। नहीं, तफ़अलु, तफ़अलु ये वाला, अच्छा आपने वैसे सही कहा है, क्योंकि तफ़अलु हमने ये वाला पढ़ा हुआ है, तो ये मुअन्नस का भी हम पढ़े हैं, हिया तफ़अलु। ये देखें हमारी बहन ने, ये चूंकि इनकी मुझे लगता है अच्छी, इन्होंने तफ़अलु आप करते हो या करोगे, ये हमने पढ़ा था ना, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। ये हिया मुअन्नस का भी तफ़अलु ही होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तफ़अलु ये है ना, अंत तफ़अलु, तो हिया तफ़अलु मुअन्नस का है। अब अगला सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अच्छा ये तो मुज़क्कर का भी तफ़अलु, अंत तफ़अलु, लेकिन यहाँ पे माना है तुम करोगे, आप करोगे, यहाँ माना है तफ़अलु वो करेगी, वो औरत करेगी, तो कौन सा इस्तेमाल करना है?
اس کے لیے جواب وہی ہے جو آپ کو پہلے بھی بتایا جاتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جب کانٹیکسٹ ہوتا ہے نا، جہاں پہ لکھا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے مؤنث آ رہی ہے یا مذکر کی بات ہو رہی ہے. وہ انشاءاللہ آپ جو آگے چلیں گے یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہوتی رہیں گی. اب ہم ان میں سے جو 4 ابواب کے مؤنث مذکر اور مؤنث کے صیغے ہیں ان کو ایک نظر اچھا سا دیکھ لیتے ہیں. تو فاتحہ سے کیا بن گیا؟ فاتحہ اس نے کھولا سے بن گیا فتحت، اس عورت نے کھولا. اور مضارع میں یفتح وہ کھولتا ہے کھولے گا، تفتح ہی تفتح ہے، یہ ہی تفتح وہ عورت کھولے گی یہ کھولتی ہے. تو ناصرہ سے مؤنث میں ناصرت، ینصرو تنصرو. داربا سے داربت. یہ یاد رکھیں مؤنث میں آخری حرف کے اوپر جزم ہے، ساکن ہے، جبکہ فتحتا میں آخری حرف پر حرکت تھی اور آواز بھی مختلف نکل رہی ہے. داربت، یدربو تدربو. البتہ یہ تدربو تفتح تنصرو یہ بالکل ویسی ہے جیسا مضارع میں آپ نے انت والا کیا تھا. تو ہم ہیا لگا کر اس لیے ساتھ ہیا لگا رہے ہیں تاکہ آپ کو فرق پتہ چل جائے. اور سامعہ اس نے سنا، سمعت اس عورت نے سنا. یسمعو وہ مرد سنتا ہے سنے گا، تسمعو ہی تسمعو وہ عورت سنتی ہے یا سنے گی. چلیں سسٹر ہمنا آپ کروائیے. فتح، فتحت، نصرہ، نصرت. نہیں ہر باب کا ساتھ ہی مضارع کروائیں نا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک. فتح، فتحت، یفتح، تفتح. نصرہ، نصرت، ینصرو تنصرو. ضربہ، ضربت، یضربو تضربو. سمع، سمعت، یسمعو تسمعو. الحمدللہ. تو اس کے ساتھ ہی آج ہم نے ایک اور چیز اپنے ٹیبل میں ایڈ کر لی، اور اس کے ساتھ ہی آج ہمارا جتنا ٹیبل ہم نے پڑھنا تھا وہ سب مکمل ہو گیا. اب آپ اس کو پورے ٹیبل کی اچھی سی پریکٹس کریں گے. اچھا مؤنث کا جو صیغہ ہے نا، چاہیں تو اگر آپ کی چونکہ پریکٹس یوں ہوئی ہے نا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا، آپ آخر میں ڈال لیں فعلت. یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، اور تفعلو ہی تفعلو. پھر کر لیں افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، فاعل، مفعول، فعل. ٹھیک ہے؟ اگر وقت اجازت دیتا تو ہم میں کرا دوں. نہیں بیٹے ابھی ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے، ورنہ آپ سب سے ضرور کرواتے. تو یہ چاروں ٹیبل آپ کو سلائیڈز میں آ جائیں گے. آپ انشاءاللہ اس کی خود سے ان کی پریکٹس کریں مؤنث کے صیغوں کے ساتھ. تو آپ کو مبارک ہے کہ آج پریکٹس کرنی ہے. جی تو آج ہمارے جو یعنی ٹیبلز ہیں وہ بھی الحمدللہ پورے ہو گئے. ان کے سارے صیغے سب کے سب ہم نے کر لیے. یہ جو سارے آتے ہیں ان کو ہم صیغے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ داربا کا بھی ہو گئے اور سامیہ کے بھی ہو گئے. تو آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے کہ ہمیں کتنا یاد رہتا ہے اور کیسے. 25% یاد رہتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یعنی 75% بھول جاتا ہے. 35% جو ہم سنتے ہیں، 50% جو ہم دیکھتے ہیں، 60% جو ہم کہتے ہیں، 75% جو ہم کرتے ہیں. اور اگر آپ یہ سارے کام کریں، پڑھیں، سنیں، دیکھیں، کہیں، کریں، تو پھر 95% یاد رہے گا. اس کورس میں ہم آپ کے ساتھ یہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ پڑھیں، آپ سنیں، آپ دیکھیں، سلائیڈز کو دیکھتے ہیں، آپ خود بھی کریں ساتھ ایکشنز. جب یہ آپ سارے کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو میکسیمم یاد رہے گا. اس لیے قرآن سیکھنے کے لیے آپ نے اپنے ساتھ پارٹنرز بنانے ہیں، مل جل کے لوگوں کے ساتھ، فیملی کے ممبر، کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ مل جل کر جب کریں گے تو انشاءاللہ پھر بہت اچھا یاد رہتا ہے. ایک دوسرے کی تیاری میں بھی مدد ہوگی، ایک دوسرے کو کروا سکیں گے، بہترین طریقے سے سیکھ سکیں گے. تو الحمدللہ ایک دفعہ پھر مبارکباد کے ساتھ آج ہم نے سبق نمبر 19 پورا پڑھ لیا. 232 الفاظ کی مدد سے قرآن میں آنے والے 41,111 الفاظ سیکھ لیے. آج اللہ کے فضل سے بڑا ہی خاص دن ہے کہ آپ نے کورس شروع کیا تھا اور آج یہ کورس اپنے اختتام کی طرف بڑھا. ایک کلاس رہتی ہے، وہ بھی بڑے مزے کی ہے، وہ انشاءاللہ ہم ضرور اس کو بھی کریں گے اگلے ہفتے. اور ہم نے استاد بننا ہے، یہ پہلے بھی ہم نے بات کی ہے. سو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ
الا انت نستغفرک ونتوب الیک.